نازل کر خدا یسوع. Hallelujah, hallelujah. Praise you God, hallelujah. Hallelujah. خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا تیرا کلام شکر زندہ ہے، اپنی پاور کو نازل کرتا ہو. In ہے. the name of Jesus, in کلام the کی name پاور of کو، خوشخبری Jesus. کی پاور کو اڈیل خدا اپنے لوگوں پر، تاکہ خدا یسوع اس کلام کے وسیلہ سے عجیب کام اور بول سے نشان رونما ہو گیا. خدا یسوع تیرا کلام واسع ہے، ناسوک چٹی ہے پھول بنا جاتا ہے، لیکن تیرا کلام اب تک قائم رہے گا. خدا Praise you God, اپنی پاور کو praise you نازل God, کرتا. praise you God. لوگ اسی بھاؤ میں خدا کی بندہ بشپ صاحب کو انوائٹ کریں گے کہ آئیں، خدا نے جو بھی ان کے دل پر بوجھ رکھا ہے کلیسیا سے شیئر کریں. آپ سے بیٹھیں، تشریف رکھیں. اعمال کی کتاب، اس کا دوسرا باب بڑا مشہور کلام کا حوالہ ہے جس کو آج ہم پڑھنا چاہتے ہیں. خاص طور پر پینٹیکاسٹلز کے لیے یہ ریفرنس بڑا مشہور ہے، بڑا عام ہے. دوسرا باب پہلی 4 آیتیں. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اس کی آواز کو کیا ہوا؟ چھیڑا. جب یہ تجربہ ہو گیا تو بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ 14 مختلف زبانیں بولنے والے 14 مختلف ملکوں کے لوگ وہاں پر جمع تھے، اور ہر ایک کو یہی سنائی دے رہا تھا کہ یہ میری ہی بولی، میری ہی زبان بول رہے ہیں. سو پطرس کھڑا ہوا اور اس نے ایکسپلین کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 14 میں، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو. جیسا تم سمجھ رہے ہو یہ نشہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی نے پیشن گوئی کی تھی، اور آج وہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. پھر جب کلام کی وجہ سے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تو انہوں نے 37ویں آیت میں سوال کیا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. 17 آیت میں اس نے کہا، خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں، یہ ہے وہ پیشن گوئی جو پوری ہوئی، کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. پینتیکوست کا تجربہ یہ کیا تھا؟ اب جانتے ہیں ہمارے چرچ کے باہر ایک نام لکھا ہوا ہے، اور وہ نام ہے یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ. بہت سارے مسیحت کے اندر فرقے ہیں، لیکن پینٹیکاسٹل بھی ان میں سے ایک
سمجھ لیں گروپ ہے، ایک فرقہ ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا یہ پینٹیکاسٹل کیا چیز ہے؟ کئی لوگ جو نئے یا جن کو زیادہ پتہ نہیں ہے، وہ جب یہ نام پڑھتے ہیں تو کئیوں نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ ہم نے پروٹسٹنٹ سنا ہوا تھا، ہم نے رومن کیتھولک سنا ہوا تھا، یا اور یہ پینٹیکاسٹل کیا چیز ہے؟ سو آج تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پینٹیکاسٹل کیا ہوتا ہے. جاننا چاہتے ہیں؟ ہمیں میرے خیال میں اپنے آپ کا پتہ ہونا چاہیے. اخبار کی کتاب اگر آپ میرے ساتھ کھولیں، اخبار کی کتاب اس کا 24واں باب، یہاں پر 23واں باب، اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب، یہاں پر 4 آیت. خدا نے موسیٰ سے یہ کہا کہ اسپیشل عیدیں ہیں، اسپیشل مقدس مجمع ہیں جو تم نے کیا کرنے ہیں، اور یہ تو ان کا اعلان کر. 4 آیت میں کہا کہ وقت معین پر جو کرنی ہے وہ یہ ہیں. سب سے پہلے جو عید جس کا ذکر خدا نے کیا وہ تھی عید فصح. یہ پہلے مہینے کی ہر سال 14ویں تاریخ کو یہ عید ہوا کرے گی. اس کے بعد دوسری عید ہوتی تھی جس کو کہتے تھے عید فطیر، یعنی اس میں وہ جو خمیر وہ نہیں کھاتے تھے، اور فطیر وہ روٹیاں کھاتے. عید فصح اس واقعہ کی یاد میں تھا جس دن وہ مصر کی غلامی سے باہر نکلے، برے ذبح کیے گئے، ان کا خون دروازوں کے باہر لگایا گیا، اور خدا نے کہا یہ دن تمہارے لیے خاص دن ہو، اور تم نے نسل در نسل اس دن کو خصوصی طور پر منانا ہے. سو اس واقعہ کی یاد میں یہ لوگ عید فصح منایا کرتے. سو سب سے پہلی عید کون سی تھی؟ عید فصح. اس کے بعد 14 تاریخ کو عید فصح ہوئی، اور 15 تاریخ کو عید فطیر ہوتی تھی. یہ عید ان کے مصر سے نکلنے کی خوشی میں تھی. اور اس کے بعد نیکسٹ جو عید ان کے لیے خاص عید ہوا کرتے تھے وہ تھی پینتیکوس کی. عید فطیر کے بعد جو پہلا سبت آتا اس دن سے گننا شروع کرتے ہیں. میں یہ 15 آیت میں پڑھنے لگا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانو. سو پہلی عید کون سی ہے؟ عید فصح. دوسری عید کون سی ہے؟ عید فطیر. اس کے بعد جو نیکسٹ عید آ رہی ہے وہ ہے پہلے پھلوں کی عید، کیونکہ جو ان کا پہلا مہینہ ہوتا وہی مہینہ تھا جس میں فصل تیار ہو جاتی، اور اس فصل کی کٹائی وہ شروع کرتے، اور اس کٹائی کو جب سٹارٹ کرتے تو پہلا پورا جو باندھتے اسے خدا کے حضور میں لے کر آتے، اور ہلانے کی قربانی کے طور پر خدا کے سامنے پیش کر دیتے. یہ ان کے لیے فصل کی کٹائی کا آغاز ہوتا، اور اس کو پہلے پھلوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد 50 دن کا گیپ ہوتا، کیونکہ پہلے پھلوں کی عید کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھا ہے سبت کے دوسرے دن سے، سبت والے دن وہ عید ہوئی ہے، اس کے بعد نیکسٹ ڈے سے منڈے سے سنڈے سے انہوں نے گننا شروع کرنا ہے. جو ہی 49 دن ہو جائیں، یعنی 7 سبت پورے ہو جائیں، پھر 50واں دن جو ہے وہ ان کے لیے عید پینتیکوست کا دن ہوگا. تو چوتھی جو عید تھی وہ کون سی تھی؟ عید پینتیکوست. اس کو پینتیکوست اس لیے کہا جاتا تھا کہ پینٹا کا مطلب ہے 50، چونکہ پہلے پھلوں کی عید کے بعد 50 دنوں کے وقفے کے بعد یہ عید آیا کرتے تھے، اس لیے اس عید کو پینتیکوست کی عید کہا جاتا تھا.
पेंतिकोस्त की ईद उनकी फसल की कटाई का एंड गिना जाता कि अब फसल की कटाई खत्म हो रही है। पेंतिकोस्त की ईद खास तौर पर जब खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर बुलाया, वो शरीयत अता के उस ला के दिए जाने की याद में ये ईद मनाई जाया करती थी। वो याद करते हैं कि खुदा ने स्पेशल ये अहकामात, ये शरीयत वो पत्थर की 2 तख्तियों पर लिखकर हमें दिए। ये अहकामात थे। कैसे खुदा ने कहा कि एक बर्रा ज़बह करना, उसका खून लोगों पर भी छिड़का गया, उस किताब पर भी छिड़का गया, और खुदा ने शरीयत का ऐद उन लोगों के साथ बांधा। उस ला के दिए जाने की याद में ये ईद पेंतिकोस्त मनाई जाती। इसके बाद एक और ईद आती, और वो ईद होती थी, अगर आप इसी चैप्टर को आगे ऑनवर्ड पढ़ें तो बड़ी तरतीब के साथ खुदा ने ये कहा कि तुमने इन ईदों को मनाना है। मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि फिर जो बात मैं कहना चाहता हूं वो लंबी बात हो जाएगी। फिर ये 23वीं आयत, उसने ये कहा कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उस दिन नरसिंगे फूंके जाएं। ये कौन सी ईद है? नरसिंगों की। आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा। ये नरसिंगे फूंकते मुकद्दस मजमा हो। इसके बाद 26-27वीं आयत में लिखा हुआ है, अगली जो ईद है उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे की ईद होगी। अटोनमेंट डे जिसको कहा जाता है, जिस दिन पूरी उम्मत के गुनाहों के लिए एक बर्रा ज़बह किया जाएगा। काहिन उसे लेकर पाक तरीन मकान के अंदर जाएगा, उसके खून को छिड़केगा, और पूरी कौम के गुनाह 1 साल के लिए खत्म हो गए। अगले साल फिर बर्रा लेकर खुदा के हजूर में आना पड़ेगा। ये सारी ईदें आने वाले खुदावंद यस्सु मसीह को जाहिर करती हैं। आपको पता है, शरीयत और अंबिया आने वाले मसीह की तरफ पिन पॉइंट कर रहे थे। हर एक वो रस्म, हर खुदा का वो हुक्म आने वाले खुदावंद यस्सु मसीह की बाबत बयान कर रहा था। खुदावंद यस्सु ने खुद अमूस की राह पर जाते हुए उन शागिर्दों से कहा, ज़बूर से शुरू करके उसने नबियों के सहीफों का जिक्र किया। उसने कहा ये सारी बातें इस तरह से मेरे हक में लिखी गई हैं। तो मूसा को मान, तो मूसा ने मेरी गवाही दी। इब्राहिम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, पढ़ा है ना बाइबल मुकद्दस के अंदर। सो ये सारी ईदें आने वाले उन हालातों वाकयात की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी जो आने वाला था। आपको पता है, ईद फसा खुदावंद यस्सु के उस बड़ी कुर्बानी की तरफ इशारा कर रही थी, जो उसने खून बहाया, कफारा दिया, जिसके वसीला से हम मौत से बच गए। इसके बाद ईद फतीर वो जो मनाया करते थे, वो थी कि हमारा भी फसा, यानी मसीह कुर्बान हुआ, पसाओ हम ईद करें, ना बदी के खमीर से बल्कि बेखमीरे होकर हम ईद मनाएंगे, गुनाह से दूर रहकर, क्योंकि वो जो खमीर है वो गुनाह और बदी को जाहिर करता था। पहले फलों की जब ईद आई तो ये लोग फसल काट कर पहले फल खुदा के हजूर में ला रहे हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है ये खुदावंद यीशु के जिंदा होने की तरफ पिन पॉइंट कर रही थी, क्योंकि जो सो गए हैं उनमें खुदावंद यीशु पहला फल हुआ। हमें भी खुदा ने पहले फल होने के लिए मुकर्रर किया है। इसके बाद पेंतिकोस्त की ईद आ जाती है, जिसमें एक अहद बांधा गया, और आप जानते हैं शरीयत का वो अहद जो उनको दिया गया वो उस पर चल न सके। खुदा ने कहा मैं उन आखिरी अय्याम में तुम्हारे साथ एक और अहद बांधूंगा, उस तरह नहीं जैसे तुम्हारे बाप दादा के साथ बांधा और वो मेरे आइन और शरीयत पर ना चल सके, बल्कि मैं अपने रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, अपने आइन और कानून तुम्हारे दिलों पर लिखूंगा, और फिर तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे हुक्मों को बजा लाओगे और उन पर अमल करोगे।
یہ دوسرا عہد ہے جو روح کا عہد ہے. وہاں تو پتھر کی تختیوں پر حکم لکھے گئے. آج خدا اپنا کلام اپنے روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں پر لکھتا ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. تو ان ساری عیدوں میں سے آج صرف پینتیکوست کی عید ہے جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا توجہ کریں. چونکہ مصر سے نکلے عید فصح، جب باہر آئے دوسرے دن عید فطیر ہو رہی ہے. پھر ابھی جب ملک میں پہنچیں گے تو فصل کاٹیں گے تو پہلے پھلوں والی عید کی پیشن گوئی پوری ہوگی. لیکن جب وہ سفر کرتے ہوئے کوہ سینا پر پہنچے، شریعت دی گئی، 50 دن ہو چکے تھے، اب ان کے لیے وہ عید پینتیکوست منائی جا رہی ہے. پھر وہ خیموں میں بھی سکونت کیا کرتے تھے. گھروں کو چھوڑ کر خدا نے کہا تم خیموں میں رہو گے. جو خیموں کی عید ہوتی تھی، ٹیبرنیکل، فیسٹ آف ٹیبرنیکلز، یہ بھی ایک عید ہوتی تھی. سو آج میں عیدوں پر سٹڈی نہیں کروا رہا ہوں، ان میں سے صرف کہنا ہی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عید پینتیکوست کا جو واقعہ تھا، یہ ایک آنے والے وقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا. یہ عید بتا رہی تھی کہ روح میں ایک عہد ہے جو خداوند خدا اپنے لوگوں کے ساتھ باندھنے والا ہے. سو پینٹیکاسٹل لوگ وہ گروپ ہے جو اس تجربے پر زور دیتے ہیں، جو پاک روح سے معمور ہونے اور روح کے بپتسمے پر سٹریس کرتے ہیں. یعنی وہ تجربہ جو کلیسیا کو پینتیکوست کے دن حاصل ہوا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ آج وہ تجربہ کلیسیا کے ہر آدمی کو ملنا چاہیے. پینتیکوست کا دن وہ دن تھا جب خدا نے کلیسیا کا آغاز کیا. کلیسیا کا برتھ ڈے پینتیکوست والے دن ہوا ایسے کہ مسیح کے آسمان پر جانے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم جا کر یروشلم میں ٹھہر جاؤ جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے. اس شہر میں ٹھہرے رہو. اور وہ 120 لوگوں کی جماعت وہاں پر جا کر ٹھہر گئے اور دعا کرنے لگی. خدا نے کہا یوحنا نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. تو وہ اس وعدے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. اور جو ہی عید پینتیکوست کا دن آیا، ویسے خدا ہر کام اپنے ٹائم پر کرتا ہے. خدا نے اپنے کیلنڈر میں پہلے سے مقرر کر دیا تھا کہ یہ ہے وہ دن جس میں اپنے پاک روح کو نازل کرنے والا ہوں. جب عید پینتیکوست کا دن آیا، بہت سارے یہودی عید پینتیکوست کو منانے کے لیے یروشلم میں جمع تھے. یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ 7 عیدیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. ان میں سے 3 عیدیں تھیں جن کے لیے آرڈر تھا خدا کا کہ سب اسرائیلی مرد ان 3 عیدوں کو منانے کے لیے یروشلم میں ہر سال جایا کریں گے. کون کون سی عیدیں تھیں؟ عید فصح، عید پینتیکوست، اور پھر کفارے کے دن، اٹونمنٹ ڈے، جس دن کفارہ ہوگا تم نے وہاں پر جانا ہے. سو عید پینتیکوست آ گئی ہے. بہت سارے ملکوں سے لوگ وہاں پر جمع ہیں. جب لوگ جمع ہیں تو پاک روح نازل ہوا اور تیز آندھی کی آواز آئی. آگ کے شعلہ کسی زبانیں ظاہر ہوئی اور اس گھر کے اوپر ان 120 لوگوں میں سے ہر ایک کے اوپر آ کر وہ ٹھہر گئی. اور بائبل کے اندر لکھا ہے وہ سب پاک روح سے معمور ہو گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. جب یہ تیز آندھی کی سی آواز آئی اور آسمان سے آگ کی سی زبانیں نازل ہوئیں تو بہت سارے لوگ اس مکان کے باہر جمع ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ویسے آج بھی اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا تھا یہ تو بول رہے ہیں یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہیں. لیکن نشے میں آدمی ہو
تو وہ ایسی زبانیں نہیں بولتا جو اس نے سیکھی نہ ہو اور دوسرا آدمی سمجھ رہا ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ 14 مختلف بولیاں بولنے والے لوگ وہاں پر جمع ہیں، وہ اپنے اپنے ملک کی زبان جانتے ہیں، اب وہ سن رہے ہیں کہ یہ شاگرد غیر زبانیں بول رہے ہیں، ہماری زبان میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہے ہیں، پرستش ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، واٹ از دس؟ پطرس کھڑا ہوا اور اس نے ایکسپلین کرنا شروع کیا کہ یہ میں کے نشے میں نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو، خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے کے اندر خدا نے پرامس کیا تھا کہ میں اپنے روح کو نازل کروں گا، اور جیسے حوالے کو اس نے ذکر کیا وہ یوئیل کی کتاب 2 باب اور 28ویں آیت کا ریفرنس ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا تھا، خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر نازل کروں گا۔ یسایہ کی کتاب میں خدا نے کہا میں پیاسی زمین پر پانی اونڈیلوں گا، خدا نے پرامس کیا میں اپنے روح کو نازل کروں گا۔ حزقیل کی کتاب میں خدا نے کہا میں پتھر کا دل نکال لوں گا، گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا۔ خدا وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ خدا نے کہا یہ پاک روح ہر ایک آدمی کے لیے ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے پاک روح اسپیشل لوگوں پر نازل ہوتا تھا، نبیوں پر، بادشاہوں کو خدا مسا کرتا تاکہ وہ اس کی قوم کی پراپر رہنمائی کر سکے، ان کو اپنا روح دیتا۔ کاہنوں کو خدا اپنے روح سے معمور، سمسون جیسے لوگ تھے جن پر خدا کا روح نازل ہوا۔ یاد ہے پچھلے سنڈے ہم نے سمسون کی لائف پر غور کیا تھا، روح نازل ہوتا اور وہ بڑے بڑے کام انجام دیتا۔ بائبل کے اندر عزرا کی بک میں لکھا ہوا ہے نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے خداوند خدا فرماتا ہے۔ کچھ کام ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، ہمیں خدا کی مدد کی، خدا کے روح کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اس وعدے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اب جب خداوند یسوع آ گیا تو اسے یہ نہیں کہا کہ اب بہت دن ہیں، اس نے کہا تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ۔ اب دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ جو وعدہ خدا نے پرانے عہد نامے کے اندر کیا ہوا تھا، اب ٹائم آ گیا ہے کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کرے۔ یہ روح کا تجربہ جو پہلے چند سلیکٹ لوگوں کو حاصل تھا، آج خدا سب کے لیے اوپن کرنے والا ہے۔ میرے خیال میں ہم جو کلیسیائی دور کے لوگ ہیں، ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہ باتیں خداوند یسوع نے کہا، اس نے کہا یہ معجزے جو میں کر رہا ہوں، یہ کلام جو میں کر رہا ہوں، بہت سے نبیوں کو آرزو تھی کہ یہ دیکھیں مگر وہ سنیں اور مگر وہ نہ دیکھ سکے۔ تم دیکھ رہے، مبارک ہے تمہاری یہ آنکھیں جو یہ معجزے دیکھتی ہیں، تمہارے کان جو یہ میری باتیں سن رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو آرزو تھی۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگ خواہش کرتے تھے، پاک روح کا بپتسمہ اسپیشل لوگوں کے لیے تھا، لیکن آج خدا سب کے لیے دروازے کو کھولے ہوئے ہے، جو چاہے آئے اور آب حیات مفت لے لے۔ خداوند یسوع نے عید کے آخری دن کھڑے ہو کر یہی کہا تھا، اس نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو، کوئی قید ہے کہ یہ آ سکتا ہے، یہ نہیں، کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اور یہ بات اس نے اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ خدا کا شکر ہو کہ ہمیں خدا نے اس آخری دنوں میں، بلکہ آخری دنوں کو بھی آخری دنوں میں رکھا ہے، اور یہ پاک روح کا تجربہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں،
کہ یہ ایکسپیرینس جس دن حاصل ہوا لوگوں کو، جب خدا نے اپنے پاک روح کو نازل کیا، بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع تھے، اور خدا نے ان سے یہ کہا کہ یہ تجربہ صرف دیکھنے کے لیے ہی نہیں ہے، یہ تجربہ، پطرس کھڑا ہو کر ان کو کہنے لگا تم بھی حاصل کر سکتے ہو جو تجربہ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اور کہا یہ وہ وعدہ ہے جو یوئیل کی معرفت کہا گیا کہ خدا فرماتا ہے میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر نازل کروں گا۔ یہ تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بھی ہے، یہ تمہارے غلاموں اور لونڈیوں کے لیے بھی ہے، یہ غلام اور آزاد ہر آدمی کے لیے یہ تجربہ ہے۔ اس لیے اگر آپ یہاں پر آج بیٹھے ہیں اور آپ صرف پینٹیکاسٹل چرچ کے بارے میں سنتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ صرف دیکھنے کے لیے ہی نہیں ہے، یہ سننے کے لیے نہیں ہے، یہ تجربہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پطرس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ وعدہ تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ پاک روح کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ کیا آپ کے لیے بھی ہے؟ کیا آپ بھی اس تجربے سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ آپ یہاں پر اگر بیٹھے ہیں، آپ نے ابھی تک اس تجربے کو حاصل نہیں کیا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ تجربہ صرف دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے نہیں ہے، یہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پطرس یہی بات ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم 120 پر یہ روح نازل ہوا ہے، تم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہو، یہ وعدہ تمہارے لیے بھی ہے۔ پاک روح ضروری ہے ویسے میرے خیال میں، یہ تجربہ جہاں خدا نے وعدہ کیا ہے کہ سب کے لیے ہے، وہاں پر یہ سب کے لیے ضروری بھی ہے، کیونکہ یسوع نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یوحنا 3 باب 3 آیت سے 5 آیت تک پڑھا نا، میں ٹائم بچانے کے لیے اس کو پڑھ نہیں رہا، لیکن بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ خدا کی بادشاہی کے لیے لازمی شرط یہ ہے، کوالیفیکیشن، پانی سے پیدا ہونا اور روح سے پیدا ہونا۔ نیقودیمس سے جب یسوع نے یہ بات کی تو اس کو سمجھ میں بات نہ آئی، اس نے کہا خداوند آدمی جب بوڑھا ہوگا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پھر پیدا ہوگا؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ یسوع نے ایکسپلین کیا یہ جسمانی پیدائش کی بات نہیں، یہ روحانی پیدائش ہے۔ پھر اس نے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو۔ پانی سے کب ہم پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ روح سے ہم کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم روح سے بپتسمہ لیتے ہیں۔ پاک روح کا بپتسمہ ضروری ہے ویسے۔ رومیو 8 باب وہاں پر لکھا ہوا ہے تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ پاک روح ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ابھی تک پاک روح کا بپتسمہ نہیں پایا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاک روح ضروری ہے۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا خدا ہمیں اپنا پاک روح دینا چاہتا ہے۔ ایک حوالہ پڑھیے میرے ساتھ، لوکا کے، خدا ہمیں پاک روح دینا چاہتا ہے، یہ بات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوکا کی انجیل، خداوند یسوع نے یہاں پر بات کی، اس نے کہا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ تم ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے؟ میں 11ویں باب کی 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے۔ اس نے کہا بیٹا جو مانگے گا باپ وہی اس کو دے گا۔ انڈے کی بات ہے، روٹی کی بات ہے اور مچھلی کی بات اس نے کی، جو لازمی کھانے کے ایلیمنٹس ہیں۔
اور پھر مسیح نے یہ مثال دے کر 13ویں آیت میں کہا بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. کیسی چیزیں؟ اس کا مطلب یہ اچھی چیزیں ہیں. آپ کے خیال میں یہ روٹی اور انڈا اور مچھلی یا دیگر کھانے پینے کی چیزیں یا برگر یا پتہ نہیں آپ کیا کیا لے کر دیتے ہیں بچوں کو, لیکن وہ کہتا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. ہمارے آسمانی باپ کے نزدیک اگر ہماری زندگی کے لیے کوئی ضروری چیز ہے, جیسے روٹی اور پانی ہم سمجھتے ہیں ضروری چیز ہے, ہمارا خدا ضروری چیز جس چیز کو سمجھتا ہے وہ پاک روح کا بپتسمہ ہے. اور اگر انسانی باپ, جسمانی باپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں دیتا ہے تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. کیا ہمارا خدا ہمیں پاک روح دینا چاہتا ہے؟ وہ ایسے ہی دینا چاہتا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ہر اچھی سے اچھی نعمت اور بخشش دینا چاہتے ہیں. کون سا باپ نہیں چاہے گا کہ میں اپنے بچوں کو بیسٹ چیزیں مہیا کروں؟ اور ہمارے خدا کی نظر میں بیسٹ چیز اگر کوئی ہے تو وہ پاک روح کا بپتسمہ ہے, اور وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. پاک روح آپ کے لیے ہے. خدا آپ کو اپنے روح سے معمور کرنا چاہتا ہے. رومیو 8ویں باب میں وہاں پر لکھا ہوا ہے تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ خدا نے ہمیں لے پالک ہونے کی روح دی ہے. لے پالک ہونے کا مطلب ہے لے کر پالے ہوئے جو بچے ہوں, لے پالک بچے, اڈاپٹڈ چلڈرن, جو لے پالک ہونے کی روح دی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. آپ کو پتا ہے اے باپ اس کو کون کہہ سکتا ہے؟ جو روح سے معمور ہے. باقی ایسے ہی کہہ رہے ہیں ہمارے باپ جو آسمان پر ہے. باپ وہی ہے کہہ سکتے ہیں جن کے اندر لے پالک ہونے کی روح ہے. جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. گھر جا کر رومیو کے نام خط پولس رسول کا اس کا 8واں باب ضرور پڑھ لیں, اسٹڈی کر لیں. یہ ساری آیتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. روح کی ہدایت سے چلنا ضروری ہے. پاک روح کا بپتسمہ پانا پہلا سٹیپ ہے. پھر اس پاک روح کے بپتسمے کو پانے کے بعد اس روح کی آواز سننا, جس کے سننے کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. اور پھر آواز سن کر اس آواز کے پیچھے چلنا. یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. خدا کے روح کی آواز سن کر چلنے والے وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ میں سے کتنے خدا کے بیٹے بننا چاہتے ہیں خدا کے فرزند بننا؟ پاک روح سے معمور ہو جائیں. اگر روح سے معمور نہیں ہے تو آپ اس کے نہیں ہیں. پاک روح کا بپتسمہ جہاں ضروری ہے وہاں خدا نے سب کے لیے اویلیبل کر دیا ہے کہ جو چاہے آئے پاک روح سے معمور ہو سکتا ہے. پاک روح میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک پرانی نیچر ہے جو آدم کی طرف سے ہمیں میراث میں ملتی ہے. جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ بگڑی ہوئی نیچر ہمارے اندر ہوتی ہے. اسی لیے تو یسوع نے کہا برے خیال, زناکاریاں, چوریاں, یہ ساری باتیں آدمی کے اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتے ہیں, دل سے نکل کر. پرانی نیچر کو دل بھی کہا گیا. آپ جانتے ہیں بچوں کو جھوٹ بولنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود بخود ہی ان کے اندر سے نکلتی ہے باہر. چھپانا, جھوٹ بولنا, یہ میں نے ایسے نہیں کیا, بچے آٹومیٹک یہ کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ بات ہے. خدا درس اب یہ کرتا ہے, وہ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہم پرانی نیچر کو مسیح کے پاس لے کر آئیں. اب کے بعد زندگی اس پرانی نیچر کے مطابق نہ گزاریں.
اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو، رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے 6 باب میں، اور راست بازی کے اعتبار سے زندہ سمجھو۔ خدا جب روح کا بپتسمہ دیتا ہے تو وہ ہمارے اندر ایک نئی نیچر ڈال دیتا ہے، الہی فطرت، اپنی محبت، اپنا روح وہ ہمارے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب ہمارے اندر 2 نیچرز ہیں، پرانی فطرت بھی ہے مردہ حالت میں، جس کے لیے ہم نے جب توبہ کی تو ہم نے کہا اوکے اب میں تیری بات نہیں سنوں گا، تیرے اعتبار سے ایسے جیسے پرانی نیچر میں مر گیا ہوں، اب میں خدا کی آواز کو سنوں گا، نئی فطرت کے ساتھ چلوں گا۔ اور یہ پاک روح سے معمور ہونا مسٹ ہے، چونکہ نئی نیچر ہوگی تو پھر آپ روح کی ہدایت کے مطابق چلنا سیکھیں گے، تو پھر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پاک روح سے معمور ہونا چاہیے، ہونا چاہتے ہیں، صرف اب پینتیکوسٹل نام کے ہیں یا تجربہ بھی وہ حاصل کیا ہوا ہے جس کا ذکر اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں ہے۔ اور خوشی کی بات پتہ کیا ہے؟ اسی دن، پہلے دن ہی 3000 لوگوں نے توبہ کی، بپتسمہ لیا اور پاک روح سے معمور ہو گئے۔ 3000 لوگ پہلے ہی دن کلیسیا میں شامل ہو، اور یہ سلسلہ آج تک رکا نہیں ہے۔ خداوند آج بھی پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنے پاک روح سے معمور کر چکا ہے۔ کچھ لوگ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ روح کا بپتسمہ صرف ابتدائی کلیسیا کے لیے تھا۔ نو، لکھا یہ تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، اور سب دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہمیں دور کے لوگ جو ٹائم کے لحاظ سے بہت دور سے آئے، ابھی 2000 سال پہلے پیچھے سے ہم آئے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو خدا نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، ہمیں بھی اس نے اس تجربے کے اندر شامل کیا ہے۔ پینتیکوسٹ کا تجربہ آپ میں سے ہر ایک کو مل سکتا ہے۔ اب یہ پینتیکوسٹ والے دن جب پاک روح نازل ہوا تو لکھا وہ سب روح سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کسی نے ویسے انہیں سکھایا تھا کہ جب روح نازل ہوگا تو تم نے ایسے بولنا ہے؟ کسی نے نہیں سکھایا۔ اس سے پہلے تو اس طرح غیر زبانیں نازل ہی نہیں ہوئی جیسے آج ہوئی ہیں، پینتیکوسٹ والے دن نازل ہوئی ہیں۔ جب روح نازل ہوگا آپ خود بخود غیر زبانیں بولیں گے۔ پاک روح کی معموری کا ابتدائی نشان غیر زبانیں ہیں۔ اتنا ٹائم نہیں کہ میں سارے حوالے آپ کو پڑھ کر بتاؤں، لیکن سامریا کے اندر جب انہوں نے پاک روح حاصل کیا غیر زبانیں بولی۔ کرنیلیس کے گھر میں جب پطرس گیا، لکھا ابھی پطرس یہ کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس جتنے سننے والے تھے ان پر نازل ہوا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ لکھا بائبل میں اعمال 19ویں باب میں پولس کرنتھس شہر میں آیا اور وہاں پر اس نے شاگردوں کو دیکھا جنہوں نے ابھی صرف یوحنا کا بپتسمہ لیا ہوا تھا۔ پولس نے کہا یوحنا نے تو یہ منادی کی تھی کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا، بحث نہیں کی، یہ نہیں کہا ہم تو لے چکے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے۔ نو، انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا، اور یہ تابعداری کی روح اور رویہ ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ کئی لوگوں کو مہینوں آپ کے ساتھ بحث کرنا پڑتی ہے، سمجھانا پڑے گا، پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ بپتسمہ لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ، پھر اس نے ان پر ہاتھ رکھے تو پاک روح ان پر نازل ہوا۔ پولس کو خدا نے روح سے معمور کیا، وہ لکھتا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ پاک روح کی معموری کا نشان غیر زبانیں ہے، ابتدائی نشان۔ اس لیے
آج بھی اگر کوئی روح سے معمور ہوتا ہے تو وہ غیر زبانیں بولتا ہے. غیر زبانیں صرف نشان نہیں ہے، ابتدائی نشان ہے، کیونکہ نشان اور بھی ہیں. یسوع نے کہا ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، یہ بھی نشانی ہے. بعد میں اگر آپ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، آپ کا کردار، آپ کا چال چلن بتائے گا کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. کریکٹر بھی دیکھنا ہوگا، پھل بھی. یسوع نے کہا ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. انجیر کا درخت انجیر کا پھل دے گا، اسے اونٹ کٹارے نہیں توڑتے، یسوع نے کہا. لیکن ہمیں پاک روح کی معموری حاصل کرنی ہے، اور وہی نشان ظاہر ہوگا جو کلام مقدس کے اندر نازل ہوا. پاک روح کے بہت سارے فائدے ہیں. رومیو 8واں باب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کو آپ نے گھر جا کر پڑھنا ہے، وہاں پر لکھا ہے جب خداوند یسوع آسمان سے آئے گا. آپ کو پتا ہے خداوند یسوع جلد آنے والا ہے. دنیا کے حالات ظاہر کر رہے ہیں کہ مسیح کی آمد زیادہ دور نہیں ہے، لیکن جب وہ آئے گا تو کون سی پاور ہے جو ہمیں مردوں میں سے زندہ کرے گی؟ آپ مردوں میں سے زندہ ہونا چاہتے ہیں؟ اگر زندہ رہے اس دن تک تو تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کون سی طاقت ہے جو آپ کو تبدیل کرے گی. رومیو 8واں باب اور 11 آیت میں لکھا ہے اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے اٹھا کھڑا کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے. کون سی طاقت ہمیں مردوں میں سے زندہ کرے گی؟ خدا کا روح. اگر ہم میں بسا ہوا ہے، بسنے کا مطلب ہے رہائش رکھی ہوئی ہو. کئی دفعہ ہم کسی گھر میں جاتے ہیں ایسے مہمان کے طور پر. کئی گھر ہیں جہاں پر ہم رہتے ہیں پکے پکے، وہ ہماری رہائش گاہ ہے، ریزیڈینشل ایڈریس. پاک روح کا ریزیڈینشل ایڈریس آپ کا بدن بن جائے، وہ آپ کے اندر بستا ہو. اگر وہ بسا ہوا ہے تو پھر وہ آپ کو مردوں میں سے زندہ کر دے گا. اب آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، اور پھر ہم دعا کریں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ پاک روح کا بپتسمہ پانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، ہمیں اپنے اندر خواہش رکھنی ہوگی کہ خداوند مجھے اپنے روح سے معمور کر. ویسے اگر سمجھ آ جائے نا یہ ضروری ہے تو پھر خواہش پیدا ہوگی، پیاس پیدا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یسوع نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو چاہتا نہ ہو خدا زبردستی اسے اپنے روح سے معمور نہیں کرے گا. ویسے خدا زبردستی کسی کو بھی نہیں مجبور کرتا. اس نے اوپن انویٹیشن دی ہے، جو اس کو ایکسپٹ کرے، اس کو پکارے، مانگے، خدا اس کو اپنا روح دے گا. سو پہلی بات کیا ہے؟ ہمارے اندر ڈیزائر ہونی چاہیے خداوند مجھے اپنے روح سے معمور کر. نمبر 2، ہم نے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے. اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. نمبر 3، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ گناہ ہے جو ہمیں گندا کر دیتا ہے. گناہ ہوگا تو خدا کا روح ہمارے اندر نہیں آئے گا. ان گناہوں سے خلاصی کیسے حاصل کریں؟ ان گناہوں کا اقرار کریں، ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں، معافی مانگیں. یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر پاک اور صاف کر دے گا. اور جب یہ بات ہوگی تو اب ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ خدا کا روح ہمارے اندر آ کر بس سکے، رہائش رکھ سکے. اس کے بعد نمبر 4، ہمیں یقین کرنا ہوگا، ایمان رکھنا ہوگا کہ پاک روح میرے لیے ہے، مجھے پاک روح مل سکتا ہے. پولس نے ان 12 شاگردوں سے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟
खुदावंद यीशु ने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो अच्छे हो जाएंगे। किन के दरमियान ये मोजज़े होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान। क्या आपका ईमान है कि खुदा आपको रूह से मामूर करना चाहता है? तो फिर आपने दुआ करनी है, प्रस्तश करनी है, और जब आपको खुदा की हजूरी फील हो प्रस्तश करते हुए, दुआ करते हुए, तो अपनी जबान को भी, अपनी सोचों को भी खुदा के ताबे करना है। तवज्जो खुदावंद यीशु पर रखनी। ये नहीं कि इधर दुआ कर रहे हो और ध्यान आपको हो कि अभी इबादत के बाद फलां मेहमानों ने आना है, तो उनके लिए अभी मैंने खाना भी तैयार करना है, ये सोच रहे होंगे तो पाक रूह से मामूर नहीं हो सकते। तवज्जो किधर रखनी है? खुदा पर। अटेंशन खुदावंद यीशु पर लगानी है और उससे कहना है खुदावंद मैं तेरा प्यासा हूं, मुझे समझ आ गई है कि मुझे रूह से मामूर होना चाहिए। मैं नामी पेंटिकास्टल नहीं रहना चाहता, बल्कि प्रैक्टिकल पेंटिकास्टल बनना चाहता हूं। खुदावंद ये तजर्बा मेरे लिए है, मुझे अपने रूह से मामूर कर दे। और जब आप दुआ कर रहे हैं, प्रस्तश कर रहे हैं, खुदा की हजूरी आपको फील हो, उस वक्त अगर आपकी जबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं तो फिर उनको रोके ना। ये मैं नहीं कह रहा कि किसी के पीछे पीछे आप बोले, ये नहीं, नो नो। खुदा अल्टीमेटली आपकी जुबान को इस्तेमाल करेगा गैर जुबानों के लिए। जब तक हम अपने जुबान सरेंडर नहीं करेंगे, ताबे नहीं करेंगे, उतनी देर तक आप रूह से मामूर नहीं हो सकते। तो ये बेहद जरूरी इंस्ट्रक्शंस थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि पाक रूह पाने के लिए हमें तवज्जो खुदावंद यीशु पर रखनी होगी, ईमान रखना होगा कि मुझे पाक रूह मिल सकता है, क्योंकि हमारा आसमानी बाप हमें अच्छी चीजें देना चाहता है। और सबसे अच्छी चीज कौन सी है? पाक रूह। रोटी, मछली और अंडे से भी बढ़कर पाक रूह जरूरी है। उसने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को ये चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। फिर हमने अगर अभी तक तौबा नहीं की तो तौबा करेंगे। जब लोगों ने कहा ना भाइयों हम क्या करें, तो पतरस ने कहा तौबा करो। तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, आपको पाक रूह का बपतिस्मा लेने, पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और फिर उसने वादा किया तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। हम इस लायक नहीं हैं, हम इस अहल नहीं हैं। पाक रूह खुदा का गिफ्ट है, खुदा का इनाम है, वो हमें अपना पाक रूह देना चाहता है। तो यह है पेंटिकोस्ट। आप पेंटिकास्टल नाम के रहना चाहते हैं या प्रैक्टिकली भी रूह से मामूर होना चाहते हैं, ये आपने डिसीजन करना है। और अब हम दुआ करने लगे हैं। अगर आप एक दफा कई साल पहले, कई महीने पहले रूह से मामूर हुए थे, गैर जुबानें बोली, मेरे ख्याल में ये गैप नहीं आना चाहिए। बाइबल में लिखा है शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, होते रहो। एक बार ही होना है या होते जाना है? मुसलसल, ज्यादा दिन ना गुजरे, बल्कि एवरी डे हमें खुदा के रूह से मामूर होना होगा। अमाल दूसरे बाब में शागिर्द रूह से मामूर हुए और गैर ज़बानें बोल रहे थे। अमाल चौथे बाब की 31वीं आयत को पढ़ें, लिखा है वो सब रूह से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। फिर रूह से मामूर हो गए। हमें कितनी बार पाक रूह से मामूर होना चाहिए? एवरी डे, हर रोज। तो अगर आप एक बार ऑलरेडी ये तजर्बा पा चुके हैं, हमें रिन्यू होने की जरूरत है, बहालियत की जरूरत है। इस दुनिया में रहते हुए बहुत दफा हम स्लो हो जाते हैं, बहुत दफा वो तजर्बा हमें जो हासिल हुआ वो ठंडा पड़ जाता है। हमें फिर से सरगर्म होने की और बहाल होने की जरूरत है। आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में
ہم دعا کرنا چاہتے ہیں. ہاللویا 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 ہاللویا. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. اگر آپ یہاں پر ہیں، آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہے اور آپ ابھی تک پاک روح سے معمور نہیں ہیں، میری درخواست ہے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی توجہ خداوند یسوع پر لگا لیں اور اسے کہیں خداوند میں یہ تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں صرف نام کا مسیح نہیں رہنا چاہتا. جو تجربہ تو نے ابتدائی کلیسیا کو دیا، خداوند آج اپنے روح کو نازل کر. میں تیرے روح کے اس عہد میں بند جانا چاہتا ہوں. خداوند رینیو کر دے، مجھے اپنے روح سے بھر دے. آئیے سب دعا کریں، اپنی آواز کو بلند کریں اور دعا کریں. ہاللویا 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 ہاللویا.